یہ ایک حرام کا زادہ ہے، ولد الزنا ہے، اس کا نام ابھیشیک ہے، اور یہ حرام کا زنا، یہ خبیث بار بار دوسرے لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہوئے بار بار مذہب اسلام اور حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم شان مقدسہ میں گستاخی کر رہا ہے۔ یہ ابھی عامر خان، جو ایک نام کا عامر خان ہے، یہ وہ بھی کافر ہے جو بالی ووڈ کا ہے، وہ کافر ابھی شادی کیا ہے کسی مشرکہ سے، اور اسی شادی کو بولتے ہوئے یہ حرام کا زنا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان مبارکہ میں گستاخی کر رہا ہے اور نہایت ہی گھٹیا جملہ بولا ہے۔ یہاں ویڈیو نہ لگانے کی وجہ یہ ہے کہ ان حرامیوں کی عزت زیادہ ملتی ہے، ویڈیو وائرل ہوگی پھر بھونکے گا اور اسی وائرل ہونے کی وجہ سے 2 پیسہ کمائے گا، اس لیے میں ویڈیو نہیں لگایا۔ اور گستاخی کی کسی بھی ویڈیو کا آپ لوگ نہ لگائیں، شیئر نہ کریں پلیز، آپ سب سے ریکویسٹ ہے، اور آگے بیان سنیں۔ آپ اسے دیکھ لیں، اور یہ حرام کا زنا، اور جیسے جتنے بھی حرامی ہے ولد الزنا، جس کا باپ ایک ہو نہیں سکتا، جس کی ماں ایک ہو نہیں سکتی، ان تمام حرامیوں کو جا کر اپنا ڈی این اے ٹیسٹ کروا لینا چاہیے۔ اس کا باپ وہ ہو ہی نہیں سکتا جس کو یہ مانتا ہے، اس کے باپ جتنے بھی ہیں اور اس کے ماننے والے جتنے بھی ولد الزنا ہیں اور بدال کے بودم ہیں، یہ تمام حرامیوں سے میں کہوں گا بیٹا ابھی وقت ہے سدھر جاؤ۔ یہ کرسی جو ہے نا، کرسی بدلتے ہی تمہارے حولیہ اس طریقے سے بدلے گا کہ یاد رکھو کہ تمہاری پوری نسلیں یاد رکھیں۔ اور ایک بات یہاں پر، اگر اسی طریقے سے اگر کوئی مسلمان بول دیتا ہے ان کے گرو گھنٹالوں کے بارے میں، سیدھی سیدھی بات ہے، آقا علیہ السلام کی ذات مقدسہ پر بات کرو گے تو اسی طریقے سے تیکھے جملے سننے کو ملیں گے۔ اگر کسی کو تکلیف ہے کہ یہ بہت تیکھا جملہ ہے، غلط ہے، تو تمہاری سوچ پر لعنت ہو۔ تمہارے ماں باپ کو اگر کوئی گالی دے، تمہاری بہنوں کو گالی دے، تو تم اس سے گالی دینے پر تل جاتے ہو، اس سے لڑائی کر لیتے ہو، اس سے فائٹنگ کر لیتے ہو، FIR کر دیتے ہو۔ آقا علیہ السلام کی شان میں توہین کرے تو میں اسے ریسپیکٹ دوں، عزت دوں، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ تو سن لو، یہ جتنے بھی ولد الزنا ہیں، کرسی بدلنے کے بعد تمہاری کرسی بھی بن جائے گی۔ اور یہی اگر کوئی مسلمان بول دیتا ہے ان کے گرو گھنٹالوں کے بارے میں، تو ہوتا یہ کہ اسے گرفتار کر دیا جاتا، بلڈوزر تک اس کے گھر پر چل جاتی۔ لیکن یہ ولد الزنا آرام سے بالکل کھلے عام گھوم رہا ہے اور نفرت گھول رہا ہے ملک ہندوستان میں۔ ان کتوں کے آنے سے پہلے ملک ہندوستان میں ہندو مسلمان میں اتنی محبتیں ہوا کرتی تھی، ایک لوگ مثال دیتے تھے کہ اس کنٹری کے بارے میں ہمارا خوبصورت محبت کرنے والا اور ہمارا پیارا جو انڈیا ہے، اس کی مثال دی جاتی تھی کہ دیکھو انڈیا میں لوگ اتنے دھرم، اتنے مذہب کے ماننے والے لوگ الگ الگ کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، کتنی محبتیں ہیں۔ لیکن آج اتنی نفرت بھر گئی ہے، پوری دنیا میں فقیر نظر سے انڈیا کو دیکھا جا رہا ہے، پوری دنیا میں سب سے گندے اور سب سے تھرڈ کوالٹی لوگوں کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ کیوں ایسا؟ ان کتوں کی وجہ سے، ان لوگوں نے نفرت گھول کے رکھا ہے، ہندو مسلمان کر کے رکھا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں سب سے کہوں گا، آپ کبھی بھی جاؤ، کہیں پر بھی جاؤ، یاد رکھو ان پھٹیچروں سے کبھی بھی کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنا کام کریں، اور بات جب اسلام کے دین کی آ جائے اس میں پیچھے مت ہٹنا، اس میں کوئی کمپرومائز مت کرنا۔ جہاں تک ہو سکے، جتنا ہو سکے آپ آواز اٹھاؤ۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ کے اگر جاننے والے، آپ کو فالو کرنے والے 1000 لوگ ہیں، 200 لوگ ہیں، 50 لوگ ہیں، تو وہ ہم ویڈیو نہیں بنائیں گے، اتنے کم لوگ ہیں۔ 50 لوگوں کو سامنے کھڑا کر کے دیکھو، پھر معلوم پڑے گا 50 لوگوں کی تعداد کیا ہے۔ آپ اپنے حساب سے کام کرو تاکہ کل کو تمہاری بھی پکڑ ہوگی تو تمہارے پاس جتنے لوگ تھے تو ان لوگوں تک پیغام کیوں نہیں پہنچائے۔ تو اس بات کا خیال رکھنا آپ لوگ۔ اور ان جیسے جتنے بھی ولد الزنا ہیں، ان کا وقت بہت قریب ہے، ان کی تباہی مقدر بنے گی۔ آپ گھبراؤ نا، آپ سب دیکھنا۔ اور یہ ولد الزنا یہ جو ہے بار بار گستاخی کر رہا ہے، اس حرام خور کو اریسٹ کرنا چاہیے پولیس پرشاسن کو، لیکن خیر اب کیا کہہ سکتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ یہی وجہ کہ ان کے گھر میں جو ہے نا وکلانگ ہوں گے، سڑا ہوا پیدا ہوگا، گلا ہوا پیدا ہوگا، کیڑے مکوڑے لگے ہوئے پیدا ہوں گے، یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کے گھر میں اس طریقے سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور یہ سچائی، اور ہم نے دیکھا بھی ہے، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، الا ماشاء اللہ بہت سارے اچھے ہیں جن کے لیے جو سچے پولیس والے ہیں ان کے لیے ہمیشہ دل میں عزت ہے، ان کے لیے سیلیوٹ ہے، اور ان جیسے لوگوں کو دل میں جگہ ملتی ہے ویسے لوگ۔ لیکن یہ جو نفرتی ہیں، وردی پہن کر ٹٹو گیری کر رہے ہیں، بات میں ان کی کر رہا ہوں۔